بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم نے چیپٹر 2 بر اعظم ایشیا پڑھنا ہے۔ بر اعظم ایشیا کو ڈیٹیل میں پڑھنے سے پہلے ہم یہاں کا محل وقوع اور اس کی ایکسٹینشن یعنی وسعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب آپ نقشے کو دیکھتے ہیں، ورلڈ میپ کو، تو اس کو دیکھنے سے آپ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ بر اعظم ایشیا دنیا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا بر اعظم ہے، اور یہ کل خشکی کے رقبے کا تیسرا حصہ ہے، اور اس پر دنیا کی کل آبادی کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ آباد ہے۔ اگر ہم اس کا کل رقبہ دیکھیں تو وہ تقریباً 46.62 ملین مربع کلومیٹرز ہے، اور یہ جو بر اعظم ہے، بر اعظم ایشیا، اس خطۂ عظیم کا ایک بڑا حصہ ہے جسے یوریشیا کہتے ہیں۔ یوریشیا سے مطلب ہے یورپ اور ایشیا، یعنی اس کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا چھوٹا بر اعظم یورپ ہے، جو اس خشکی کے عظیم خطے کا لگتا ہے کہ ایک جزیرہ نما بن کے رہ گیا ہے۔ اب بر اعظم ایشیا اور یورپ کے درمیان جو حد بندی ہے وہ کوہ یورال کا پہاڑی سلسلہ کرتا ہے۔ کوہ یورال ایک درمیانی بلندی کا پہاڑی سلسلہ ہے جو شمالاً جنوباً واقع ہے، اور رقبے کے لحاظ سے بر اعظم ایشیا سب بر اعظموں سے بڑا ہے۔ اگر ہم اس کی ایکسٹینشن دیکھیں تو یہ بر اعظم خط استوا سے جنوب میں، شمال میں بحر منجمد شمالی تک، اور مغرب میں بحیرہ روم سے مشرق میں بحر الکاہل تک پھیلا ہوا ہے۔ یعنی جنوب میں خط استوا سے، شمال میں بحر منجمد شمالی تک، اور مغرب میں بحیرہ روم سے شروع ہو کر مشرق میں بحر الکاہل تک یہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کا انتہائی شمالی سرا، بر اعظم ایشیا کا انتہائی شمالی سرا چیلیوسکن ہے، جو قطب شمالی سے تقریباً 12 درجے جنوب میں واقع ہے، اور انتہائی جنوبی سرا خط استوا سے صرف 1 درجہ دور ہے۔ شمالاً جنوب اگر ہم اس کی ایکسٹینشن دیکھیں تو اس کا کل فاصلہ جنوب میں خط استوا سے، شمال میں بحر منجمد شمالی تک تقریباً 8000 کلومیٹر، اور شرقاً غرباً بحیرہ روم سے مشرق میں بحر الکاہل تک 16000 کلومیٹر ہے۔ اب اگر ہم اس کی کریکٹرسٹکس دیکھیں، یعنی اس بر اعظم کی خصوصیات دیکھیں، تو اس کی بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو اس کو دوسرے بر اعظموں سے جدا کرتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے پہلی تو خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے، اور دوسری یہ کہ دنیا کے اور کسی بھی بر اعظم میں اتنی زیادہ تعداد میں لوگ نہیں آباد جتنے کہ اس بر اعظم میں ہیں، اور یہ وہ بر اعظم ہے جس میں دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے اور وسیع میدان ہیں، اور اسی طریقے سے اس بر اعظم میں مذہبی اور ثقافتی ڈائیورسٹیز بھی بہت زیادہ ہیں، یعنی مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے بہت زیادہ اختلافات ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ بنی نوع انسان کے قدیم ترین نشانات بر اعظم ایشیا کے وسطی حصے میں پائے گئے، اور انسان کا پرانا مسکن یا اصل وطن بر اعظم ایشیا ہی تھا، اور دنیا کے 4 اہم جو مذاہب ہیں ان کی ابتدا بھی بر اعظم ایشیا سے ہی ہوئی۔ دریائے گنگا کی وادی میں ہندو مت اور بدھ مت پیدا ہوئے۔ مغربی ایشیا کے ملک شام میں عیسائی مذہب کی ابتدا ہوئی، اور عرب میں اسلام کا ظہور ہوا۔ اسی طریقے سے یہودیت اور دیگر مذاہب نے بھی اسی سرزمین پر جنم لیا۔ بر اعظم ایشیا کی اگر ہم وادیوں کے بارے میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی زرخیز وادیاں پرانی تہذیب کا مسکن رہی ہیں۔ بر اعظم کی
ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی وسعت عظیم اور طبعی ساخت، یعنی اس کی وسعت جو ہے وہ عظیم ہے، اور اس میں سائز بڑا ہونے کی وجہ سے، بہت وسیع رقبے میں ہونے کی وجہ سے دنیا کی ہر طرح کی آب و ہوا اور ہر طرح کی نباتات جو ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب اس کے بارے میں آپ اس کا نقشہ جو ہے وہ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ اس کا نقشہ اچھی طریقے سے دیکھ لیں، ایٹلس لیں۔ اس کے علاوہ آپ کی بک کے پیج نمبر 16 پر بھی اس کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کا بر اعظم ایشیا ہے۔ اب یہ ڈاٹڈ لائن میں جو ہے یہ آپ کی یہ باؤنڈری ہے جو کہ بر اعظم ایشیا کو بر اعظم یورپ سے جدا کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹا سا بر اعظم یورپ جو ہے وہ اس کے سائڈ پہ ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس عظیم بر اعظم کے ساتھ جڑا ہوا یہ جزیرہ نما چھوٹا سا بر اعظم ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ بر اعظم ایشیا ہے۔ اور یہ جو ہے آپ کا یہاں پہ یہ اس جگہ پہ بحیرہ روم ہے، اور یہ بحیرہ روم سے لے کے یہ دیکھیں یہ ویسٹ ہے، یہ ویسٹ ٹو ایسٹ، یہ بحر الکاہل ہے، یہ بحر الکاہل تک پھیلا ہوا ہے مغرب سے مشرق میں۔ اور جنوب سے شمال کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کا یہاں پہ اس جگہ پہ یہ آپ کا دیکھیں ایکویٹر یا خط استوا ہے۔ یہ خط استوا سے لے کر اوپر شمال میں بحر منجمد شمالی تک پھیلا ہوا ہے اس جگہ پہ۔ اور اس کے بعد یہ میں نے آپ کو بتایا مختصراً، اگر ہم دوبارہ اس کے بارے میں اسٹڈی کریں تو یہ چونکہ بر اعظم رقبے کے لحاظ سے دنیا کا ایک بڑا بر اعظم ہے، وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اس وجہ سے اس میں دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے بھی پائے جاتے ہیں، وسیع میدان بھی پائے جاتے ہیں، دریاؤں کی وادیاں بھی پائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر ہر قسم کی آب و ہوا جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یعنی ایسے علاقے بھی ہیں جو کہ صحرائی ہیں، ایسے علاقے ہیں جو شدید سرد علاقے ہیں، ایسے علاقے ہیں جو شدید گرم علاقے ہیں، انتہائی ہیومڈ قسم کی آب و ہوا بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اب ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے بر اعظم ایشیا کی سطح کے بارے میں۔ آج کا آپ کا لیکچر اتنا ہی ہے۔ اپنی کتاب کھول کے اچھی طرح سے پڑھیں، ساتھ نقشہ رکھیں تاکہ آپ کو اس کے محل وقوع لوکیشن کے بارے میں اچھی طریقے سے اندازہ ہو سکے۔ اللہ حافظ۔